السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بڑا ایک اہم پیغام ہے۔ ہر درد دل رکھنے والا بندہ جو دین اور اسلام سے محبت کرتا ہے، میں درخواست کروں گا کہ اس کو ضرور اس کو سنیں۔ میں اپنی ذات کے لیے یہ ریکارڈ نہیں کروا رہا، معاشرے میں سب کی بھلائی کے لیے، اور بالخصوص ائمہ مساجد اور مدرسین جو ہیں مدارس کے اندر، ان کے حوالے سے بڑی اہم بات ہے، اور عوام الناس کو بھی، عام لوگوں کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور جو میں آپ کے سامنے پیغام رکھنے والا ہوں، اس کو ہر درد دل رکھنے والا، اسلام سے محبت رکھنے والا، اسلام کے ساتھ پیار کرنے والا، قرآن و حدیث کے ساتھ محبت رکھنے والا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والا ضرور سمجھے گا اور اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کرے گا اور خود بھی عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوستو، یہ بڑا پاکیزہ مشن ہے، قرآن و حدیث کی دعوت اور ترویج، لیکن اس میں مشکلات بہت ہیں۔ میں نے ایک واقعہ سنا، ابھی کسی دوست نے مجھے بتایا جو اس کے دوست کے ساتھ پیش آیا ہے، تو اس نے کہا کہ اللہ کے لیے معاشرے میں ایک لوگ بڑی بڑی جگہوں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنا ہزاروں لاکھوں لٹا دیتے ہیں، غلط جگہوں پر بھی، طوائفوں پر بھی، سٹیج ڈانسر لڑکیوں پر بھی، فنکاروں پر بھی، اور آج کے دور میں تو جو نعت خوان لوگ ہیں ان پر بھی لوگ دتھیاں پھینکتے ہیں، لوگ پیسے پھینکتے ہیں، لیکن جو خرچ کرنے کی جگہ ہے وہ ان کو نظر نہیں آتی۔ کہتے مجھے ایک مسجد کے امام، جو ایک مسجد میں 35 سال کے عرصے سے امامت کر رہا، بوڑھا ہو چکا، اس کا فون آیا۔ اس نے بتایا کہ جناب میرے بیٹے کو سمجھائیے، یہ درس نظامی کر رہا تھا اور چوتھے سال میں یہ چھوڑ کر جا رہا ہے اور میری بات نہیں مان رہا، کہتا ہے میں نے باہر جانا ہے۔ میں نے اس کو فون کیا، اس کے بچے کو، میں نے اس سے کہا کہ بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کی تعلیم عرصہ تقریباً پورا ہونے والا ہے، کہ 2 سال کے بعد آپ فراغت کی سند حاصل کر لیں گے، آپ کیوں باہر جانا چاہتے ہیں؟ آپ اپنی باپ کی بات مانیں۔ تو اس نے کہا چچا جی میں کیسے مانوں، میں نے پڑھنا نہیں ہے، میں نے باہر پیسہ کمانا ہے، میں یا ساؤتھ کوریا جاؤں گا یا ملیشیا جاؤں گا۔ وجہ کیا ہے میں نے پوچھا۔ اس نے کہا کہ میرے گھر میں 3 بہنیں میری ساری کی ساری قرآن کی حافظہ ہیں اور عالمہ ہیں، ایسی پردے دار اور نیک ہیں کہ شاید کسی غیر محرم تو دور کی بات ہے، انہوں نے بھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہوگا، اس قدر حیادار ہیں، لیکن میری بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے۔ ایک خاتون رشتہ کروانے والی ایک عورت کو ساتھ لے کر آئی رشتہ دکھانے کے لیے، مسجد کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہی تھی، جب قریب پہنچی تو پوچھنے لگی کیا یہ امام صاحب مسجد کی چھت پہ رہتے ہیں، ان کی رہائش ادھر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہتی میں نے رشتہ نہیں کرنا۔ واپس جانے لگی، میرے باپ نے بھی منت کی کہ آ کر بیٹیوں کو دیکھو تو صحیح کتنی خوبصورت ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میرا بچہ یہاں رشتہ کرے گا تو وہ دوستوں کو یہاں لا کر کیسے بٹھائے گا؟ مسجد کی چھت پہ لا کے بٹھائے گا یا مسجد میں بٹھائے گا؟ میں یہاں رشتہ نہیں کرنا چاہتی۔ وہ واپس چلی گئی۔ کہتے میرے باپ کے پاس اتنی سکت نہیں ہے، دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور 12,000 تنخواہ ہے آج کے اس دور میں، جس کے 6-7 بچے ہیں، 12,000 اس امام کی تنخواہ، کیسے گزارا کرے؟ کیسے اپنی بچیوں کو الوداع کرے؟ کیسے ان کی رخصتی کرے؟ جہیز دینے کے وہ قابل نہیں ہے۔ کبھی اس بارے میں ہم نے سوچا کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں ہم ائمہ مساجد پر؟ اور پھر انتظامیہ طرح طرح کی باتیں سنائی اوپر سے، جیسے ان کے ذاتی غلام ہوں۔ سال بعد حکومت بھی 10% یا 15% جو ہے سیلری بڑھا دیتی ہے، تو یہ 4 سال کے بعد بھی کوئی امام مسجد یا خطیب کہے، چھوٹا خطیب کہے کہ جی ہماری تنخواہ کچھ بڑھا دے، کہتے ہیں جی آپ کو کیا پتہ ہے حضرت صاحب، حالات بڑے خراب ہیں، کاروبار کا مندہ ہے، ہم کہاں سے دیں آپ کو؟ آپ کے لیے حالات کا مندہ نہیں ہے، آپ کے جو ہے مسائل حل نہیں ہو رہے، آپ کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، آپ کے تو بچے بھی خرچ کر رہے ہیں ہزاروں روپیہ۔ یار اللہ کا خوف کرو،
آج کے دور میں مجھے بتا دے کوئی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ 10-12 ہزار میں گزارا کیسے ہو؟ 25-30 ہزار کم از کم صرف گزارے کے لیے چاہیے۔ اس کے اندر کوئی اچھی تعلیم کوئی شخص، کوئی امام، کوئی خطیب، کوئی عام آدمی نہیں دلوا سکتا۔ صرف گھر کے گزارے کے لیے کم از کم اتنا چاہیے۔ اس کے لیے تو کبھی کسی نے سوچا نہیں ہے۔ اور بعض انتظامیہ کے لوگ مدرسین کا استحصال کرتے ہیں، یعنی خطباء کا، اماموں کا استحصال کرتے ہیں، اور ان کی وقت پہ تنخواہ ادا نہیں کرتے، وقت پہ سیلری نہیں دیتے، مجبور ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے اس بارے میں سوچئے، عام عوام بھی سوچے کیا حالات ہے۔ اور گاؤں کے اندر، دیہاتوں میں کیا صورتحال ہوتی ہے؟ کبھی 8 دن کے بعد جمعرات کو یا جمعے کو جو ہے لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کر دے کہ اللہ کے گھر کی مدد کیجیے، اللہ کے گھر کے لیے خرچ کیجیے۔ اس میں سے کوئی اگر وہ اپنے ذات پہ خرچ بھی کر لیتا اپنے بچوں پہ، اس سے حساب مانگتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ مولوی صاحب پیسہ کھا گئے۔ بھائی اس نے کہاں سے گزارا کرنا ہے؟ آپ کیا دیتے ہو؟ 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد، عید بقرعید پہ یا تھوڑے بہت دانے دے دیے، اس کا روزانہ کا خرچہ کہاں سے چلے گا؟ اور تم اس سے پوچھتے ہو کہ یہ کہاں انہوں نے اپنی ذات پہ خرچ کر لیا؟ کہاں سے کرے؟ کیا تنخواہ مقرر کر رکھی ان کی؟ اللہ کے لیے سوچئے۔ ان کے بالوں پہ سفیدی آ گئی، ان کی بچیوں پہ رشتہ نہیں کر پا رہے، اس طرح کی صورتحال ہے۔ تو یہ کیسے بچوں کا، وہ اس لیے دین اسلام کی طرف نہیں آ رہے لوگ۔ اور دیکھیے کس طرح کی صورتحال ہے۔ وہ کیوں اپنی دوسری تعلیم دلوانا چاہتے ہیں؟ اس کے اندر روزگار تو ہے، روزگار تو اللہ اس میں دینے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی مشن نہیں ہے قرآن و حدیث سے، پڑھنا پڑھانے سے۔ لیکن خدا کے لیے جو لوگ منتظمین ہیں، انتظامیہ کے لوگ ہیں، اس سے منسلک لوگ ہیں، اللہ کے لیے اپنے ائمہ اکرام کا استحصال نہ کیجیے، محبت کیجیے، احترام دیجیے، پیار دیجیے۔ تمام مسالک کے ساتھ یہی صورتحال ہے، اور ہمارے ساتھ تو بالخصوص یہ ہے۔ میرا ویڈیو پیغام تھوڑا سا لمبا ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں، لیکن اللہ کے لیے اس پیغام کو آگے پہنچائیے۔ میں یہ بھی کہوں، ہماری بھی کچھ کمزوریاں ہیں، میں مساجد اور دوسروں کی، ہم نے بھی اپنے آپ کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ کچھ خودداری بھی ہے، اور کچھ اپنا کاروبار کی سوچ اور اپنی بھی کوئی محنت ہو تو اللہ تعالیٰ حالات بدل دیتا ہے۔ یہ خاص طور پہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، اور یہ پیغام پہنچانے والا ہے۔ اللہ کے لیے اس بارے میں سوچئے، اس بارے میں غور و فکر کیجئے۔ اور جو بڑے خطباء ہیں، معروف خطباء ہیں، وہ تو بلیک میل کرتے ہیں انتظامیہ کو، وہ ادھر سے چھوڑتے ہیں ادھر جاتے ہیں، اور بہتر سے بہتر جو ہے مراحت لیتے ہیں۔ اور جو چھوٹے خطیب غریب ہیں بیچارے، چھوٹے خطباء ہیں، چھوٹے ائمہ مساجد ہیں، چھوٹی چھوٹی مساجد کے، وہ استحصال کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کی کوئی بات سننے والا نہیں۔ اللہ کے لیے اس بات کو سمجھیے اور اس بات کو آگے پہنچائیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ میرے اور آپ کے گناہ معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔